سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ آج بات کریں گے کہ جرمنی میں ایسے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے سیاسی پناہ لے لیتے ہیں اور پھر آرام سے نہیں بیٹھتے، اور ان کے لیے پھر ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ایسی سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اس میں جناب پرابلم یہ آ رہی ہے یہاں پہ کہ جرمن جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ جو بھی جرائم پیشہ افراد ہیں جن کا تعلق سیاسی پناہ سے بھی ہے ان کو فوری طور پر یہاں سے فارغ کیا جائے، بجائے اس کے عدالتوں میں ان کے کیس چلے، پھر ہمارا بھی خرچہ ہو، جیل میں بھی ان کو رکھیں، اور وہاں بھی ظاہر ہے اخراجات کافی آتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ جو سب سے نمبر ایک پہ جس کے متعلق چل رہا ہے وہ ہے افغانستان کے لوگ۔ افغانستان کے جو لوگ ہیں سیاسی پناہ یہاں پہ لی، اور پھر انہوں نے یہاں مختلف ایسے کام ڈالے۔ کسی جگہ پہ تو ایسی خبریں ہیں کہ جو لڑکیاں 18 سال سے کم عمر کی ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں، کسی جگہ سے ریپ کے کیس ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ مل کر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، جرمنوں کے لیے بھی اور غیر ملکی لوگوں کے لیے بھی۔ سب سے اوپر جو ٹاپ لسٹ پہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، افغانستان کے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، اور کسی بھی جرم میں یہ ہوں۔ اب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جرم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میرا نہیں خیال کہ کوئی رعایت دی جائے گی اس میں، اور سب کو ایسے جو لوگ جرائم میں ملوث ہوں گے واپس بھیجا جائے گا۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا بھی شروع کیا ہوا ہے پولیس نے۔ قوانین کے لیے تیاری ہے کہ ایسے سخت قوانین اور بھی بنانے کے لیے سوچا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ سرکار جو ہے وہ چاہتی ہے، کیونکہ ان کے جرمنوں نے بھی احتجاج شروع کیے کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں آئے ہیں اور ہمارے ملک میں آ کے ان لوگوں نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس وقت خبر چل رہی ہے کہ فلاں کنٹری کے لوگ جو ہیں ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، مگر جب بھی قوانین بنتے ہیں وہاں پہ کسی مخصوص ملک کا نام نہیں لیا جاتا، اس میں پھر سب کے لیے وہ قوانین پاس کیے جاتے ہیں۔ چاہے اس میں اب سیرین کی بات کریں تو ان کے متعلق بھی کچھ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ لوگوں کے ایک اور شاید ذہن میں ہو کہ جناب سیاسی پناہ اگر منظور ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی کیس بن جاتا ہے تو شاید بچے تو ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس یہاں کے ٹریول ڈاکومنٹس ہے، جو بلیو پاسپورٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور کسی کام میں آپ کا نام آ گیا اور پھر اگر ثابت ہو گیا، ہو سکتا ہے اس میں یہ رعایت ہو کہ اس پہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سزا۔ یا ویسے جرمنی کے جو حالات ہیں یا قوانین ہیں عدل و انصاف کا تو معیار اچھا ہے، زبردست ہے۔ جب تک کسی کے اوپر کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے اسے پریشان نہیں کرتی۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی نے آ کے شکایت لگا دی تو بغیر انکوائری کی ہم نے جناب جو مرضی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جرمن جو گورنمنٹ یا جرمن عدالتیں یا جرمن پولیس جو ہے وہ ان معاملات میں خود بھی عدل سے کام لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر جرمن پولیس والے بھی ہیں تو وہ بھی اکثریت ایسی ہے جو میرا خیال ہے کہ سچ بات کرتے ہیں، ان کی گواہی بھی مانی جاتی ہے عدالتوں میں، اور پھر ان کی ظاہر ہے یہاں پہ جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے جہاں بھی وہ جاتے ہیں بیانات لیتے ہیں، دو پولیس والے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو، کوئی گاڑی روک کے اس کو کنٹرول بھی کرنا ہو یا پوچھنا ہو پیپر شیپر، تو وہ بھی دو پولیس والے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کو اپنی پولیس پہ بھی اعتماد ہے کہ وہ کوئی جھوٹے کیس نہیں بناتے، کوئی جھوٹی ایف آئی آر درج نہیں کرتے، جو ہو حقیقت اسی کو وہ پھر سرکاری وکیل کے پاس بھیجتے ہیں۔ پھر سرکاری وکیل نے ظاہر عدالت میں جانا ہے، اور عدالت میں جا کے جو بھی کوئی سزا ہوگی، اور کئی چیزوں میں تو سرکاری وکیل خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر کیس آپ کا عدالت میں جائے۔ اگر سرکاری وکیل کوئی ایسا فیصلہ کر دے تو وہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے کیس جو ہوتے ہیں، فرض کریں کوئی جرمانہ وغیرہ ہے تو وہ سرکاری وکیل ہی بھیج دیتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو ورنہ ہم عدالت میں جائیں گے۔ تو اگر وہ پیسے دے دے، کوئی جو بھی اس نے کیا ہو، یا وہ سزا کو منظور کر لے کہ ٹھیک ہے، تو پھر جناب عدالت میں کیس سرکاری وکیل لے کے نہیں جاتا۔ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر عدالت میں گئے، پتہ تو ہوتا ہے کہ کوئی کام ڈالا ہوا کسی نے۔ مجھے یاد ہے
کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرا دوست ایک شہر میں گئے تو وہاں پہ ایک گاڑی، ایک بندہ ہم سے پہلے ویٹ کر رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا، تو اس نے گاڑی وہاں پہ پارک کر دی، لیکن ہم نے دیکھا بھی نہیں، اگر صحیح پوچھے تو، کہ وہ ویٹ کر رہا ہے۔ اس نے ہماری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا، جرمنی کی بات ہے، اور پھر 300 مارک اس وقت سرکاری وکیل نے جرمانہ بھیجا کہ اگر یہ آپ دے دے، ہمیں سمجھ بھی نہ آئے کہ ہوا کیا ہے۔ ہم لینے آئے تھے، پھر کسی سے وہ لیٹر کہا کہ پڑھو کیا، اس نے پڑھ کے بتایا کہ فلاں جگہ آپ گئے ہیں، آپ نے جو گاڑی ہے وہ غلط پارک کی ہے، پارک ٹھیک کی ہے، مگر اس نے زبردستی کا کیس کیا کہ میرا حق تھا تو انہوں نے گاڑی پارک کی۔ تو یہاں اصول بھی یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے ہے اس کا حق، مگر ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو کہ وہ پتہ نہیں کدھر کھڑا تھا، یا ہم نے دھیان نہیں دیا، تو اس طرح توجہ نہیں دی، کچھ جلدی میں تھے ہم لوگوں نے، وہاں سے ٹرین پکڑنی تھی، تو شاید خیال نہیں رہا، یا وہ پیچھے بھی آیا ہمارے، کسی چیز کا ہمیں علم نہیں تھا۔ خیر 300 مارک دے کے جان چھڑائی۔ میں نے کہا کہ بعد میں یہ کوئی لمبا چوڑا کھاتا نہ کھول کے بیٹھ جائیں۔ تو اب جو بھی سیاسی پناہ والے لوگ ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ افغانی بھائی ہیں، چاہے وہ سیرین ہیں، کوئی بھی ہے، کہ یہاں پہ اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو کم از کم یہاں کے قوانین کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہاں ایک چیز اور سامنے آتی ہے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم کی جو کمی ہے وہ ہمارے ممالک میں بہت زیادہ ہے، اور لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، عرصہ دراز سے اگر سیریا کی بات کریں یا افغانستان کی بات کریں تو یہاں پہ جنگ کا ماحول ہے، اور لوگ جو ہے وہ جنگ کے سسٹم میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ وہ باہر نہیں نکل پاتے، اور انہوں نے ابھی تک اپنے تعلیم کا معیار جو وہ بہتر نہیں کیا۔ اور جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، کوئی بھی وہ ملک پاکستان ہو، اگر جرمن فرض کرو وہاں یہاں بھی نہ ہو، تو ایسے حالات ہوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، اور اس سے پھر شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، پھر اچھے برے کی تمیز آتی ہے، تہذیب آتی ہے، ہر چیز اسی سسٹم پہ چلتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے جو افغانی بھائی ہیں یا سیرین ہیں ان کے لیے ہو، کہ وہاں پہ سکول نہیں تھے، اور عرصہ دراز سے جنگ کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے، تو یہاں پہ آئے۔ تو آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جو لڑکیاں والے کیس سامنے آ رہے ہیں، 15 سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اس طرح کی رپورٹیں کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو پھر پولیس حرکت میں آتی، ایسے لوگوں کو گرفتار کرتی۔ کئی جگہ تو میرا خیال ہے تکلیف تھے اتنے زیادہ حالات ہے کہ جرمن جو ہیں وہ لڑکیاں اور جو بھی ان کے ماں باپ ہیں وہ پولیس کو بڑے سخت الفاظ میں کمپلین کر رہے ہیں کہ مہمان آئے ہیں تو مہمان بن کے رہیں، میں اس طرح کے حالات پیدا نہ کرے کہ ظاہر ہے آپ کے گھر میں بھی کوئی مہمان آ جائے وہ ڈسٹرب کرے تو پھر ٹھیک ٹھاک پرابلم بن جاتی ہے۔ لیکن یہ قوم جو جرمن ہے یہ ایک زبردست قوم ہے، اور انہوں نے ایک زبردست ملک بنایا ہوا ہے، بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ ان کے قوانین آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے سخت ہیں، انگلینڈ کے مقابلے میں یہاں پہ انگلینڈ بھی بڑے سخت ہیں مگر یہاں پہ زیادہ نظر ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو جرمن ہے ان کی تو تربیت کافی حد تک انہوں نے بہتر کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ان میں بھی لوگ ہیں جو جرائم کرتے ہیں جیلوں میں، ظاہر ہے جرمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، مگر ان کو تو یہ کہیں بھیج نہیں سکتے، وہ تو ان کے اپنے ملک کے بندے ہیں، تو ان کو کہاں بھیجیں گے؟ تو جو اپنے ملک کے نہیں ہیں ان کے لیے تو پھر مشکلات بنے گی۔ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ اگر آپ کے پاس اوفنتھارڈ لابرس ہے یا اوفنتھارڈ یہ جو کوئی بھی ٹریول ڈاکومنٹس ہے، اور آپ یہاں پہ اسٹے اس وجہ سے لیا یا ڈولڈنگ ہے یا سیاسی پناہ ہے، تو اگر کوئی ایسا جرم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے مشکل والا پیدا ہو جائے گی۔ فرض کریں اگر اوفنتھارڈ لابرس بھی ہے تو پھر نیشنلٹی لیٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کو واپس نہ بھیج سکے۔ کئی ایسے بندے یہاں جرائم میں پائے گئے جن کے پاس ڈولڈنگ تھی اور عرصہ دراز سے یہاں رہ رہے تھے، اور اسی ڈولڈنگ کا نتیجے میں پھر انہوں نے غلط کام کیے یہاں پہ، اور پھر ہر چیز آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔